اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اذا اتصل الناقص بواو الجماعت ویاء المخاطبت حذفت لامہ فاذا كانت عینہ مفتوحة نحو رما یخشی تبقى على فتحها فيقال رموا وتخشينا وإن كانت مضمومة نحو يدعو أو مكسورة نحو يرمي تضم مع الواو فتكسر مع الياء فيقال يدعونا تدعينا يرمونا ترمينا۔ ناقص سے واوی کی بات کر رہے ہیں کہ ناقص سے فعل ناقص جب متصل ہو، واوی ہو یا یہی اس کی بات نہیں کر رہے، کلن فعل ناقص کی بات کر رہے ہیں۔ جب فعل ناقص متصل ہو واو جمع کے ساتھ، جمع کی واو جسے کہتے ہیں، جو واو جمع کی ضمیر ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے فعل ناقص کے ساتھ، یا واحد مؤنث مخاطب کی یا متصل ہو۔ جمع کی واو کون سی ہوتی ہے؟ جمع کی واو جیسے ضربا ضربا ضربو، ضربو میں جو واو ہے یہ جمع کی واو ہے۔ اسی طرح یہ واو ناقص کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، جس طرح رما رمیا رمو، جو یہ واو ہے اس کلمے کے آخر میں، یہ واو جمع ہے، جمع کی ضمیر ہے۔ اسی طرح یا مخاطب کیا ہے؟ یا مخاطب واحد مؤنث مخاطب کی جو علامت ہے، جیسے ضرب ضرب ضربو، ضرب ضربتا ضربنا، نہ یہ عفواً یا مخاطب جو ہوتی ہے، یہ یا مخاطب فعل مضارع کے واحد مؤنث مخاطب کے صیغے میں آتی ہے، جس طرح تضربینا، تضربینا میں جو یا پڑی ہے وہ یا با کے بعد، یہ یا مخاطبہ کہلاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر فعل ناقص کے ساتھ جمع کی واو مل جائے یا واحد مؤنث مخاطبہ کی یا مل جائے تو ناقص کے لام الفعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لام الفعل یعنی وہی جو حرف علت ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ حذف کرنے کے بعد عین الفعل کو کیسے پڑھا جائے گا؟ عین الفعل کو کیسے پڑھا جائے گا؟ لام الفعل تو حذف ہو گیا، اب بچ گیا فاء الفعل اور عین الفعل۔ عین الفعل کے اوپر کون سی حرکت پڑھیں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر عین الفعل اس کا مفتوح تھا حذف کرنے سے پہلے، اس کو اپنے فتح پر باقی رکھا جائے گا۔ اگر وہ مضموم تھا تو اس کو ضمہ دیا جائے گا، اگر مکسور تھا اس کو کسرہ دیا جائے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، رمو اصل میں کیا تھا؟ رامیو، کیا؟ رامیو۔ یہ جو یا ہے اس میں، یہ یا فعل ناقص کی ہے، واو جو ہے یہ جمع کی ہے۔ جمع کی واو جب اس کے ساتھ ملی ہے تو یا جو کہ لام الفعل ہے اس کو قاعدہ کے مطابق حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے کہ عین الفعل کی حرکت کیا ہے۔ کہتے ہیں عین الفعل کی حرکت یہاں پر مفتوح تھی، فتح پر باقی رہے گی۔ رمو پڑھیں گے، تخشینا اصل میں کیا تھا؟ تخشینا، تخشینا، تخشینا۔ یہ جو یا ہے، پہلی یا جو ہے یہ ناقص کی ہے، دوسری یا واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے۔
جب یہ وحید مونس مخاطب کی ضمیر اس کے ساتھ متصل ہوئی ہے تو پہلی یا جو ناقص کی حذف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے کہ عین الفعل کی حرکت کیا ہے. کہتے ہیں فتح ہے، پس فتح باقی رہے گا، تخشے نہ پڑھیں گے. اگر عین الفعل مضموم ہے، عین الفعل مضموم تھا اور ناقص واوی ہے، عین الفعل مضموم تھا اور اس کے ساتھ واو ملی ہے. عین الفعل مضموم تھا اور اس کے ساتھ جمع کی واو متصل ہوئی ہے، تو پھر اس کو جو ہے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. اگر اس کے ساتھ یا متصل ہوئی ہے تو اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح اگر اس کا عین الفعل مکسور تھا، واو ملے گی تو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، یا ملے گی تو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسی بات کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں، پھر سارے شروع سے مسئلے کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں. فعل ناقص کے ساتھ اگر جمع کی واو آ جائے یا واحد مونث مخاطب کی یا آ جائے تو لام الفعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب رہ جاتا ہے عین الفعل. عین الفعل پر کون سی حرکت پڑھیں گے دیکھیں گے. اگر عین الفعل مفتوح تھا تو فتح پر باقی رہے گا، چاہے واو متصل ہو یا متصل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، رمو تخشنا. لیکن اگر عین الفعل مضموم تھا یا مکسور تھا، مضموم تھا یا مکسور تھا، اب اگر واو جمع کی واو متصل ہوگی تو اس کو مضموم پڑھیں گے، واحد مونث مخاطب کی یا متصل ہوگی تو اسے مکسور پڑھیں گے. مثالیں: یدعون، دعا یدعو تھا، عین الفعل اس کا مضموم تھا، اس کا جو لام الفعل وہ حذف ہو گیا ہے واو کے آنے کی وجہ سے، اس کو ضمہ پر باقی رکھیں گے. تدعینا، تدعینا کیا تھا اصل میں؟ تدعوینا. کیا؟ تدعوینا تھا، تدعوینا. جب یا اس کے ساتھ ملی ہے یا مخاطب، واو کو ہم نے حذف کر دیا ہے، کیا بن گیا؟ تدعوینا. اب اس عین الفعل کے ضمے کو کسرے بدل دیں گے، یا کی مناسبت سے پڑھیں گے تدعینا. یرمونا اور ترمینا بھی ایسے ہی ہے. لام الفعل کو، ناقص کے لام الفعل کو حذف کر دیا جائے گا اس صورت میں بھی جب وہ الف ہو اور اس کے ساتھ تائے تانیث متصل ہو. لام الفعل الف ہو اور اس کے ساتھ تائے تانیث متصل ہو تو اس وقت بھی لام الفعل کو حذف کر دیا جائے گا. رما یرمی، رما یرمی. رما الف آخر میں، جب تائے تانیث اس کے ساتھ ملحق ہوئی ہے تو الف کو حذف کر دیں گے، بن جائے گا رمت، رمتا بھی ایسے. اگر واو یا تا کے علاوہ، واو یا اور تا کے علاوہ کوئی اور ضمیر متصل ہو فعل ناقص کے ساتھ، جیسے تثنیہ کی الف ہے، جمع متکلم کی نا ہے، تو اس وقت اس میں کون سی تبدیلی واقع ہوگی فعل میں؟ کہتے ہیں دیکھیں گے کہ اگر اس ناقص کا لام الفعل الف ہے تو اس کو اپنی اصل حالت میں پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی اصل حالت میں پلٹا دیں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ چوتھا حرف ہو الف. لیکن اگر الف چوتھا حرف نہیں ہے، پہلی بات کون سی تھی؟ دوبارہ بیان کروں کہ اگر
لام الفعل الف تھا اور تیسرا حرف تھا تو اس کو اپنے اصلیات میں بلٹا دیں گے. جس طرح غزو، غزا یغزو ہے، غزا غزاوا، الف تسنیہ جب ملی تو غزاوا پڑھ رہے ہیں. رمینا، رمینا واپس آ گیا یا رمینا نون کے متصل ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر یہ لام الفعل جو الف ہے یہ کلمے کا چوتھا حرف واقع ہوا ہے یا اس سے زیادہ، پھر اس کو یا بدل دیں گے. جس طرح آغزینا، 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 یہاں پر جو ہے چوتھا حرف ہے یا بدل دیا گیا ہے اس کو. جو الف تھا اغزا تھا نا، اغزا، اغزا تھا، جب اس کے ساتھ ہم نے نا متصل کی تو اغزینا، الف کو یا میں بدل دیے اغزینا. اہتدا، اہتدا یا، اہتدا ہے، اہتدا تھا، الف تھا، جب اس کے ساتھ الف تثنیہ متصل ہوئی ہے تو اس الف کو ہم نے یا میں بدل دیا ہے، بن گئے اہتدا یا. اس طرح یستدعینا. اگر ناقص کا لام الفعل واو ہو یا ہو، ناقص کا لام الفعل واو ہو یا ہو تو اس کو ہم اپنی حالت میں باقی رکھیں گے. ساروا رضینا، واو اور یا اپنی حالت پر باقی رہے گا. کب؟ اس وقت کہ جب اس کے ساتھ الف تثنیہ یا نون جمع متکلم متصل ہوگی تو واو اور یا کو اپنی حالت پہ باقی رکھیں گے. جیسے ساروا رضینا. لفیف مفروق کی بات کر رہے ہیں اب کہ لفیف مفروق کے اوپر مثال اور ناقص والے احکام جو ہیں وہ سارے کے سارے وہی جاری ہوں گے جس طرح کے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. لفیف مقرون، اس کے اوپر ناقص والے احکام جاری ہوں گے، باقی اجوف وغیرہ والے اور مثال والے احکام جاری نہیں ہوں گے، جس طرح دعو، شبو، تفینا وغیرہ. ترجمہ دیکھیں. اذا اتصل الناقص بواو الجماعت، جب فعل ناقص واو جمع کے ساتھ متصل ہو اور یا المخاطبت یا واحد مؤنث مخاطب کی یا کے ساتھ متصل ہو، حذفت لامہ، اس کا لام الفعل حذف کر دیا جائے گا. فَإِذَا كَانَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً، جب عین الفعل ناقص کا مفتوح تھا، نحو رما، جیسے رما ہے یکشا ہے، تبقى علی حالہ، علی فتح ہے، اپنے فتح پر باقی رہے گا. واو اور یا کے متصل ہونے کی صورت میں رمو تخشینا، فتح باقی رہا ہے میم کا اور شین کا. وَإِنْ كَانَتْ مَضْمُومَةً، اگر عین الفعل مضموم ہو جیسے یادو یا مکسور ہو جیسے یرمی تو ضم مع الواو، اگر واو متصل کریں گے تو مضموم ہوگا. تکسر مع یا متصل کریں گے تو مکسور ہوگا. یدعونا میں عین مضموم ہے، تدعینا میں عین مکسور ہے. یرمومنا میں میم مضموم ہے، ترمینا میں میم مکسور ہے. تحذف لامہ ایضا اذا كانت الفا متصلۃ بتاء التانیث، لام الفعل کو حذف کر دیا جائے گا اس وقت بھی جب الف ہو متصل ہوتا ہے تانیث کے ساتھ. لام الفعل الف ہو ناقص کا اور تاء تانیث سے متصل ہو. رمت، رما تھا، رمایت بنا پھر رمت ہو گیا. اس طرح رمتا، رمایتا بنا پھر رما یا حذف ہوگی رمتا بن گیا. اما اذا اتصل الناقص بغیر الواو والیاء والتاء، اگر فعل ناقص یا واو یا اور تا کے علاوہ کسی اور ضمیر سے متصل ہو، جیسے الف الاثنین، جیسے الف تثنیہ و نا اور نا جمع متکلم، تو اس میں کون سی تبدیلی آئے گی؟ کہتے ہیں فإن كانت اللام الفا، اگر لام الفعل الف ہو، ردت الى اصلها ان كانت ثالثة، اس کو اپنی اصل کی طرف پلٹا دیا جائے گا اگر وہ کلمے کا تیسرا حرف ہو. تو غزاوا، رمایت، رمینا. وقولبت یان، اور یا میں تبدیل کر دیں گے ان کانت رابعۃ، اگر کلمے کا چوتھا حرف ہو، فصاعدا یا اس سے زیادہ. اغزینا، اہتدینا،
اہتدیا یستدعینا. اما اذا کانت لام واوا و یاء، اگر لام الفعل ناقص کا واو ہو یا یا ہو، فتظل علی حال، اپنے حال پر باقی رکھا جائے گا، اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. ساروا رضینا. فائدۃ اللفیف المفروق و تجری علیہ احکام المثال والناقص. لفیف مفروق کے اوپر مثال اور ناقص کے احکام جو ہے وہ جاری ہوں گے. اما المقرون فتجری علیہ احکام الناقص لا غیرہ، لیکن لفیف مقرون پر صرف ناقص کے احکام جاری ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی مثال کے یا اجوف کے احکام جاری نہیں ہوں گے. نحو دعو، شرو، شبو، طفینہ، اتوو، تقوینا وغیرہ. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.